بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب کا جو پریس کانفرنس ہوا، اس میں بہت سے حوالوں سے اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، لیکن اسپیسیفکلی میں جو کہہ رہا ہوں وہ پی ٹی ایم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ایک تو آلریڈی 2-3 مہینے سے ایسا لگ رہا تھا کہ لوگ شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ اس میں وہی انرجی ابھی نہ رہی، یہ ایک پرسیپشن تھا جو کہ پہلے تھی۔ لیکن ڈی جی صاحب کی آئی ایس پی آر نے پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ کو نہ صرف جان بخشی، ان کو تھوڑی سی انرجی دی، بلکہ سیاسی اس کو مین سٹریم جو سیاسی ڈیبیٹ ہے اس کا حصہ بھی بنایا گیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ ڈی جی صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے اور وہ کیا کہہ کے چلے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح خاموشی سے معاملہ چل رہا ہے خاموشی سے ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی اس میں جو ہے ڈسکشن شروع کی، مین سٹریم میڈیا اخبارات میں اسی حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل نکلی ہے، سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ میں جو آج کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرا کنسرن یہی ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک اور جنگ پاکستان پہ مسلط ہو، یا پھر جو ہے خیبر پختونخوا یا پختون بیلٹ جو ہے وہاں ایک اور تماشا لگے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ڈی جی صاحب پریس کانفرنس کے حوالے سے اعتراضات کیا ہے اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن پی ٹی ایم پہ جو الزامات لگائے گئے بڑے وہ جو کہتے ہیں نا ہیکنی ٹائپ کے ہیں، کیونکہ یہ الزامات ہمیشہ اس طرح لگتے رہتے ہیں۔ کیا الزام ہے جی؟ غدار ہے یا مسلمان نہیں ہے؟ پاکستان میں ایک ریت رہا ہے غدار کا لفظ جو ہے یہ، اور پھر ان پہ یہ الزام لگانا کہ ان کو این ڈی ایس کی طرف سے پیسے چل رہے ہیں، راہ کی طرف سے پیسے آ رہے ہیں، شاید ٹھیک ہو شاید غلط ہو، کیونکہ ابھی تک کوئی لیکن یہ ایک نئی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کے الزامات لگانے کے بجائے ڈی جی صاحب کو وہ پروف دینے چاہیے تھے تاکہ لوگوں کو کنونس ہو۔ پھر بھی وی بلیو ان وٹ ہی سیز بیکاز ہی از ہولڈنگ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن۔ پی ٹی ایم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی ایم کے جو دوست ہیں ان کے لیے اسپیشلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیں پی ٹی ایم کے جو مطالبات ہیں وہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اس کو فلی سپورٹ بھی کرتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس پہ عمل ہو، لوگوں کے سمپتیز بھی ہے، مین سٹریم سیاسی جماعتیں جو ہے وہ بھی ان کی، ایون کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کے مطالبات جو ہے وہ جینون ہے۔ مطالبات کیا ہے؟ یہ جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہ ایک جنگ زدہ علاقہ ہے، اس پہ 1979 سے آنورڈ یہاں پہ ایک ورچوئل جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ افغانستان کے جو حالات ہے اسی تناظر میں پھر یہ وار آن ٹیرر جو ہے سارا خیبر پختونخوا یا قبائلی علاقوں میں لڑی گئی، لوگ بے عزت بھی ہوئے، بے گھر بھی ہوئے، مارے بھی گئے، شہید بھی ہوئے، گھروں سے بھی وہ ڈپرائی ہوئے، بہت ایک ہیومن ایشو ہے، اور میرے خیال میں ہمیں سیکیورٹی اداروں کو اس کو ایک ہیومن ایشو کنسیڈر کرنا بھی چاہیے، وہ کر بھی رہے ہیں۔ اسپیشلی جو ان کے ساتھ جو رابطے میں ہیں، جو فوج کا جو سیکیورٹی اداروں کا جو حصہ ان کے ساتھ جو رابطے میں ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور وہ کافی حد تک اس حالات کو کنٹرول کر چکے ہیں۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب پتہ نہیں کیوں ان کے دل میں آیا کہ چلو دوبارہ ایک مسئلہ ہے تاکہ تھوڑی سی پبلسٹی بھی مل جائے گی سوشل میڈیا پہ بھی، اور ایک ڈیبیٹ بھی چل نکلے گی کہ شاید ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں۔ میں پی ٹی ایم والوں کو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں لوگ مطالبات بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی سمپتیز بھی ہے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ شاید دونوں سائڈ سے ریاستی اداروں میں بھی اور پی ٹی ایم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ معاملہ دوبارہ گرم ہو، کیونکہ وار اکانومی از دا بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ، بہت سے لوگوں کی اس میں رزق ہوتی ہے، بہت سے لوگ جو میں ہے نا کچھ سے بڑھ کے بہت کچھ بن جاتے ہیں، تو دونوں سائڈ پہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ نہ پی ٹی ایم کی لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنسیئر نہیں ہے یا وہ چاہتے ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ ہو، ان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جنگ نہ ہو۔ سیکیورٹی ادارے بھی ایز اے پالیسی کہ یار امن ہو تاکہ ترقی آ جائے، لیکن دونوں کے رینکس میں کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ دوبارہ ہو، کیونکہ ان کی پھر جو ہے نا وہ ہمارا جو کہتے ہیں نا ان کی بکری پھر دودھ دینے لگ جاتی ہے جب یہ جنگ دوبارہ وہ سیکیورٹی اداروں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پی ٹی ایم میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج میں چاہ رہا تھا اپنے پی ٹی ایم دوستوں کو کہ خدا را تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، ایسا نہ ہو کہ آپ کے سنسیئر جو پرسوں میں نے ایک ویڈیو شیئر کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ شاہ ولی اللہ سے لے کر سید احمد شہید اور پھر آنورڈ شاید یہ لوگ سنسیئر تھے، لیکن پھر فائدہ کس نے اٹھایا؟ ہمیشہ پختون نے
جو پختونوں نے جو میدان جنگ میں لڑی ہے، وہ کرزئی صاحب کی ایک بات ہوتی ہے کہ سیاست ہمیشہ پختونوں نے ہاری ہے ٹیبل ٹاکس پہ۔ ایسا نہ ہو کہ ان باتوں کی آڑ میں جو آپ لوگوں کے سٹیج سے ہوتی ہے مسلسل، جو جسے بھی گالیاں کہتے ہیں، اور اس گالیاں ڈیفینیٹلی سیکیورٹی اداروں ایز اے ہول آپ بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اشخاص کو بلیم کر سکتے ہیں، پورے ریاست کو جو ہے اس طرح بلیم نہیں کیا جا سکتا، اور پھر کنٹینیوسلی پھر موجودہ حالات میں میں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے اندر بھی دیکھیں کہ کوئی بیٹھے تو نہیں ہے جو کہ وہی دوبارہ جنگ کی طرف ہمیں دھکیل رہے ہیں۔ سیکیورٹی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ تو کوئی نہیں ہے کہ دوبارہ اس ریجن میں ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہی ہیں۔ دوسری بات، سیاسی جماعتوں اور سیاسی قیادت، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کس نے ٹھیک کہا اور کس نے غلط کہا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ان کو بٹھائے، پی ٹی ایم کو بھی بٹھائے، سیکیورٹی اداروں سے بھی بات کرے کہ جو مطالبات ہیں ان کو پریکٹیکلی ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، آئین کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، جوڈیشری کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یا جو بھی مسائل ہے، قبائلی علاقوں کے جو مسائل ہے یا پختونخوا کے جو مسائل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ سیکیورٹی اداروں کو اپنے اندر دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہے تو نہیں کہ حالات کو خراب کرنے کے لیے اس قسم کے چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ پی ٹی ایم والوں کو بھی اندر دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہے تو نہیں جو ان کی جو نان وائلنس یا جو یہ ہے کہ امن کے لیے جو جنگ ہے اس کو بدامنی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور ہماری سیاسی قیادت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ادارے اور سٹیزن دوبارہ ان کے درمیان ٹکراؤ ہو، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اور اسپیشلی پختون بیلٹ کے جو لیڈرز ہیں، خدا نہ کرے کہ یہ ریجن دوبارہ ایک اور جنگ کے لیے میدانی جنگ بن جائے، یہ ہماری مدعا ہونی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایز اے پاکستانی، اس ریاست کے سٹیزن، خواہ وہ سیکیورٹی اداروں میں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، خواہ وہ پی ٹی ایم میں ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، خواہ وہ میڈیا میں ہیں، خواہ وہ سیاسی لیڈران میں ہیں، کہ حالات کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی انٹینشنلی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کوئی یہ کام کر رہا ہے تاکہ دوبارہ لڑائی ہو اور ان کے دوبارہ جو ہے ان کی جو مطلب ہے کہ گائے بھینس جو ہے وہ دودھ دینے لگے، جنگ میں ان کی خیر ہوتی ہے۔ تو آج میری ویڈیو یہی ہے کہ پی ٹی ایم والوں کو بھی اندر دیکھنا چاہیے، سیکیورٹی اداروں کو بھی اپنے رینکس میں دیکھنا چاہیے، اور ہماری سیاسی قیادت اور اسپیشلی پختون قیادت کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو کہ یہ کام کروا رہا ہے، دونوں کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔